میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، دنیا کو عطا کرتے ہیں منہ مانگی مرادیں، کیا خاص ہے جو شیر خدا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے خریدار ہے حیدر، پھر یہ روز نمازوں میں کیا مانگ رہے ہیں؟ راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، راہب کو دیے 7 پسر بیٹے نے ان کے، ایک بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایک بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنواں آ گیا، جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنواں آ گیا، شام کے حاکم کا دل خطرے میں آ گیا۔ جس گھڑی دربار میں پیاسوں کا کنواں آ گیا، شام کے حاکم کا دل بولا خطرہ آ گیا۔ گیس میں عباس کو روکا تھا زینب نے مگر، گیس میں عباس کو روکا تھا زینب نے مگر، کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا؟ کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا؟ کسی مصیبت میں نہ گھبرائی علی کی بیٹی، کسی مصیبت میں نہ گھبرائی علی کی بیٹی، مثل عباس نکل آئی علی کی بیٹی۔ کسی مشکل میں نہ گھبرائی علی کی بیٹی، مثل عباس نکل آئی علی کی بیٹی، جن کے کاندھوں پہ تھی سب دین کی ذمہ داری، جن کے کاندھوں پہ تھی سب دین کی ذمہ داری، اس کو کاندھوں پہ اٹھا لائی علی کی بیٹی، اس کو کاندھوں پہ اٹھا لائی علی کی بیٹی۔ یہ سبق امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، یہ سبق امتحان دینے لگے، خود الٹا ہی بیان دینے لگے۔ تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے، بے سبق امتحان دینے لگے، خود الٹا ہی بیان دینے لگے۔ تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے۔ نواز بلند نعرہ صلوات۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور، ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور، سر تازہ بدن خون میں تر ہو کے، سر تازہ بدن خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی کہتی ہے میرے لال ذرا اور، سر تازہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر کہتی ہے میرے لال ذرا اور، راہب کی طرف دیکھ کے فطروس یہ پکارا، قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا اور۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام أسلم في كل وجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود ساكن لواء الحمد والمقام المحمود مولانا والثقلين وقاب وقوسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد
قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال معصوم عليه الصلاة والسلام: الثلاثة خصال كتمان السر صلوات موسم مناسب نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت مل جائے اور حکم کی یہی ہوا ہے کمی وقت میں بات کو پہنچائے. تابوت ہے، تابوت یہاں سے خانے تک جانا ہے. بہرحال مختصر سے وقت میں کوشش میں کروں گا کہ بات ختم کروں. معصوم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر 3 خصلت کا ہونا ضروری ہے. 3 خصلت ہونی چاہیے. ان 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کتمان السر، کہ لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالا جائے. دوسری خصلت یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر مصیبت آئے تو بجائے اس مصیبت کو بیان کرنے کے یا شکایات کرنے کے اس پہ صبر کیا جائے. یہ خصلتیں ہیں. اور اس سب سے پہلی جو خصلت ہے، اس کا جو سب سے بڑا محور ہے، وہ ہے ذات خدا. کہ خدا ہر انسان کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے. اسی لیے بہت سی روایات تاکید کرتی ہیں کہ کسی بھی انسان کے پرسنل معاملے میں جھانکنا نہیں چاہیے. معصوم فرماتے ہیں اس لیے ہر آدمی کا ایک اپنا اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنی لائف ہوتی ہے. اس زندگی میں کہیں اتار ہوتا ہے، کہیں چڑھاؤ ہوتا ہے، کہیں کمی ہوتی ہے، کہیں زیادتی ہوتی ہے، کہیں اچھائی ہوتی ہے، کہیں برائی ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے پرسنل لائف میں وہ کام جھانک کرے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے ایسا کیا تو 2 اس کے نقصان ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ خدا اس کے تمام عیب سے پردہ اٹھا دے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ خدا اس کو اسی دنیا میں ذلیل کرے گا. 2 نقصان. کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی کے پرسنل لائف میں، اس کی ذاتی زندگی پہ دخل اندازی کرے. بہرحال معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے. یہ بات ہم کو معلوم کیسے ہو؟ ہر آدمی خود اپنے اعتبار سے تصور کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کسی کو پوری دنیا میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک کو نہیں دے سکتا. اس دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوپر کی بات نہیں کر رہا. ہر آدمی، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو، ہر آدمی سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک کو نہیں دے سکتا. وہ ہے خود انسان اپنے آپ کو. اپنے آپ کو انسان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے ہم سامنے والے سے جھوٹ بولتے ہیں، وقتی طور پہ بچ جائیں، لیکن ہم کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہم سامنے والے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. انسان پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن اپنے کو کبھی نہیں بنا سکتا. اسی لیے خدا نے کہا کہ جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارے ہاتھ میں 2 طرح کے اعمال ہوں گے. ایک اچھائیوں کے اعمال ہوں گے، ایک برائیوں کے اعمال ہوں گے. یہ دونوں اعمال تمہاری زندگی کو طے کریں گے. دیکھیے ہم ہر آدمی انسان دوسرے کو بیوقوف بنا سکتا ہے، کبھی اپنے کو نہیں بنا سکتا. کسی دوسرے کی زمین پہ جا کے قبضہ کر سکتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا ہے. بہرحال
اس طرف جانا اصل میں میرا مقصد نہیں۔ تو بیان یہ ہوا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور خود اس چیز کو مولا کائنات نے فرمایا کہ خدایا ہمارے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور تو نے چھپا رکھا ہے، تو نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، صلوات پڑھیں محمد بنی اسرائیل کا دور ہے۔ بنی اسرائیل بچوں کے لیے جو پڑھتا ہے، یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، آج مجھے یہاں 2 دن ہو گیا، یہاں ایک چیز آپ لوگ قائم کریے، مکتب علوم دین، اس کا فقدان ہے، یہ آپ لوگ خود طے کریے، مکتب ہونا چاہیے، مکتب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بچہ اچھے کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، اچھے اکیڈمی جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں خود کالج اور اس کا پڑھا ہوں، اس کا اصلا مخالف ہوں، لیکن اس کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ علم دین کا بھی ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو علم دین ہے، اس کی اجرت کوئی نہیں طے کر سکتا ہے، خود امام نے نہیں طے کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور واقعہ کہ جب جناب علی اکبر تھوڑا بولنے لگے تھے، تھوڑا تکلم کرنے لگے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک استاد کو بلایا اور اس نے آ کے خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی تھی۔ کیا امام نہیں پڑھا سکتے تھے؟ امام سے اچھا کون ٹیچر تھا؟ کیا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن امام نے ہم کو ایک درس دیا، اور جب وہ جانے لگا تو اس کو درہم کی ایک تھیلی دی، اور ایک وہی شخص تھا، اس نے فوراً اعتراض کر دیا کہ ابن رسول اللہ جو بہت زیادہ ہے۔ تو دونوں رخ سمجھ میں آیا۔ پہلا رخ یہ ہے کہ علم دین کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور دوسرا رخ اسی معاشرے میں ایسے ہے کہ اگر کسی استاد کو زیادہ دیا جائے تو ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ دے دیا ہے۔ تو لہٰذا علم دین کا قیام بہت ضروری ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے گاؤں میں، کم تعداد نہیں ہے بچوں کی کہ جسے کہا جائے کہ تعداد کم ہے، ایک مکتب قائم کریے، بچے مکتب میں آئے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، یہ روایت وہاں منطبق ہوگی، یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھی۔ بنی اسرائیل کہ جہاں بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ، اس سے پہلے جناب موسیٰ ہے، جناب یعقوب ہے، جناب اسماعیل ہے، جناب ابراہیم ہے، جناب عیسیٰ، یہ سارے انبیاء ہیں۔ اور بنی اسرائیل سے بگڑی ہوئی قوم کوئی قوم نہیں تھی، اور سب سے زیادہ جو نعمت عطا کی ہے اللہ نے بنی اسرائیل کی، سب سے زیادہ، قرآن کا مطالعہ کریے، سب سے زیادہ اور ہر طرح کی فرمائش کو خدا نے قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے 12 راستے ہونے چاہیے، ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، خدا نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمندر کیسے پار کریں، سمندر میں راستہ ہونا چاہیے، خدا نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو من و سلوہ چاہیے، اللہ نے جنت سے کھانا دینا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کھاتے کھاتے جب اونگ گئے تو انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں یہ ساری چیزیں میں قرآن کی باتیں ہیں، اور جب یہ من و سلوہ جیسی نعمت آج نصیب نہیں ہے ہم کو، آپ کو وہ جیسی نعمت کھاتے کھاتے جب اوب گئے تو کہتے ہیں یا بارہ الہا، اب ہمیں جو ہے دال، پیاز، لہسن یہ چاہیے، اسی قرآن میں ہے، ہونا گا ٹھیک ہے۔ ہر طرح کی فرمائش کو
خدا نے قبول کیا ہے بنی اسرائیل کی، لیکن سب سے زیادہ نافرمانی اسی قوم نے کی ہے اللہ کی، اور سب سے زیادہ دردناک عذاب اللہ نے اسی قوم کو دیا۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ محمد کی امتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد یہ واقعاً ہماری خوش نصیبی ہے، نہیں تو ہمارے اوپر اتنے عذاب ہوتے کہ ہر گھر پریشان رہتا، لیکن رسول نے ضمانت لے لی کہ بارہ لہا بس میری امت پہ عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے محمد، ہم تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کریں۔ تو بہرحال تو اللہ کی سنت یہ ہے، وہی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے، اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل یعنی جو یعقوب کے بیٹے، ہم آپ کہتے ہیں مثلا جیسے میرا نام ہے سید محمد عسکری ابن سید ادیب احمد، ابن جو کہا گیا، جب ابن کی جمع کر دی جائے گی تو بنی ہو جائے، ابنا ہو جائے گا۔ یہ اب ابنا اور بنی ایک اعرابی اعتبار سے ہے، وہ یہاں ضرورت نہیں ہے کہ بنی ابنا کیسے ہوا بنی کیسے ہوا، لیکن وہ اعراب اور گرامر کے حساب سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل یعنی جو جناب یعقوب کے فرزند ہو، اور وہاں سے یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا شروع ہوتا ہے۔ اور خوب نافرمانی کیا بنی اسرائیل، خوب، یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں انبیاء کا قتل کر دیتے تھے یہ سب، اور اپنے بازاروں میں اور اپنی زندگی کے کاروبار میں ایسا بزی ہوتے تھے کہ ان کی پیشانی پہ شکن بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی نبی کا قتل کر کے آ رہے ہیں۔ سوچئے یہ عالم تھا بنی اسرائیل کا، اور یہ تاریخ 61 ہجری میں دہرائی گئی ہے کہ جب حسین کا قتل کیا گیا تو کسی کے پیشانی پہ بل نہیں تھا، اور نعرہ تکبیر کے ساتھ قتل کیا گیا۔ تعجب تو اس بات پہ ہے، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، سوچئے کیسے مسلمان تھے۔ بہرحال تو بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ جیسا نبی، قحط سالی ہے، الحمدللہ بارش ہوئی ہے ابھی۔ قحط سالی کہتے ہیں جب سوکھا پڑ جائے، سوکھا گرست ہو جائے، پانی نہ برسے، لوگ پریشان تھے، ہو سکتا ہے وقت زیادہ ہو جائے لیکن برداشت کریے گا مجھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ برداشت میں کیا کروں، میں 20 منٹ 15 منٹ مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے میری، بہرحال برداشت کریے گا، بس یہ بات ختم کر کے پھر مسائل پہ آ جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جو میں تیار کر کے لایا ہوں مشرے کے لیے، اس میں سے ایک لفظ میں نے نہیں پڑھا ہے۔ اب سوچئے میرا کلیجہ کتنا پانی ہوتا ہوگا۔ تو لہذا بہرحال کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے تیار کیا ہے کہ کربلا کے 4 رخ ہیں۔ ایک شاید کسی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک مدینے کے حالات ایک رخ، اور مکے کے سفر اور وہاں کے حالات دوسرا رخ، کوفے کے حالات اور کربلا کے 4 رخ۔ اس میں اگر بات کی جائے تو پورا 1.25 مہینہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال تو جناب موسیٰ کا دور ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا، ایک دم قحط سے کہا جائے سوکھا گرست۔ قوم کے لوگ آئے، یا نبی خدا، جو لوگ نبی مانتے تھے کہا یا نبی خدا، جو نبی نہیں مانتے تھے کہا اے موسیٰ، تم کوہ طور پہ جاتے ہو اور جا کے اپنے خدا سے کہتے ہو، باتیں کرتے ہو، ہماری بھی ایک بات پہنچا دو۔ اچھا بڑی اڑیل قوم تھی یہ، بہرحال ساری چیزیں چھوڑ دیتے، کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ جاؤ اور خدا سے کہو اپنے کہ بارش کر دیں۔ جناب موسیٰ نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور کہا ہے بارہ الہا، میری قوم پانی کی رحمت سے پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ سب کی؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
میری قوم پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر تو رحمت نازل کر دے تو میری قوم کو راحت ہو جائے گی۔ کہا موسیٰ جاؤ، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک گنہگار ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تمہاری قوم میں گنہگار ہے، اگر وہ انسان اٹھ کر چلا جائے تو میں بارش کر دوں گا۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، تمام قوم کے لوگوں کو، اس وقت جتنے بھی لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا، کہا اے قوم کے لوگوں، دیکھو اس درمیان ان لوگوں کے بیچ میں ایک گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب جو بھی گنہگار ہے ہمارے آپ کے بیچ میں، اگر وہ چلا جائے تو بارش ہونے لگے۔ اب یہ جو گنہگار آدمی تھا اس نے دعا کرنا شروع کی، خدایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ ذلیل ہو جائے؟ خدایا معلوم ہے کہ میں گنہگار ہوں، یہ فرش ازا ہے کیا؟ ہمارے گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اب وہ دعا کرنے لگا اپنے دل میں، اے خدایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بندہ ذلیل ہو جائے؟ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے بارش شروع کر دی۔ اب جناب موسیٰ پریشان ہوئے کہ بھائی کوئی بندہ تو گیا نہیں اور بارش کیسے ہونے لگی؟ جب بارش ہو گئی اور لوگ سیر ہو گئے، جناب موسیٰ دوبارہ کوہ طور پہ گئے اور کہا اے بار الہ، کوئی بندہ گیا نہیں اور تو نے بارش کر دی۔ خدا نے کہا اے موسیٰ، وہ جو ہمارا گنہگار بندہ تھا اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ کی برکت سے میں نے بارش نازل کر دی۔ فوراً جناب موسیٰ نے کہا فوراً کہ اے بار الہ، کیا بہتر ہوتا اگر تو مجھے اس کا نام بتا دیتا۔ فوراً اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار بندہ تھا تب تو میں نے بتایا نہیں، اب تو وہ میرا محب بندہ ہے تو کیا میں بتا کے اسے ذلیل کر دوں؟ یہ ہے کتمان السرہ، یہ ہے اللہ کی سنت۔ ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے ایسے عیب ہیں جو اللہ نے چھپا کر رکھے ہیں، کتنے ایسے عیب ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، شاید مولا کائنات کیوں نہ جو دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا ہمارے ان گناہوں کو بھی بخش دے جس کو ہم نہیں جانتے، ہم اس کو گناہ نہیں تصور کرتے۔ مثلا جیسے ہم کسی کے کھیت سے جا رہے ہوں، ایک بالی توڑ لیں، ایک بالی کسی کے کھیت کی توڑ لیں، توڑ کے پھینک دیں۔ ہوتا ہے آدمی ہاتھ پیر اس کے تھوڑا سی حرکت ہوتی ہے کہ کھیت کے کنارے کنارے جا رہا ہے اور ایک بالی توڑ لی، اسے ایک بالی کی کیا حیثیت ہے؟ یا جبکہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جس کا کھیت ہے آیا وہ راضی ہے یا نہیں؟ یا مثلا ایک جانور ہے، وہ بیچارہ سڑک کے کنارے ہے، کسی نے اس کو ڈھیلا مار دیا، اس نے کیا غلطی کی تھی؟ اس بے زبان جانور نے غلطی کیا کی تھی؟ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جس کو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ ارباب اعزاز، بس میں نے بات کو اپنی ختم کیا۔ یہ جو تابوت نکلے گا، یہ جناب مسلم کے بچوں کا تابوت ہے۔ کون مسلم جو عقیل کے فرزند ہیں، عقیل کے فرزند ہیں، علی کے داماد ہیں؟ کون مسلم جو ابو طالب کا کون عقیل جو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ کون ابو طالب جو عبد المطلب کا بیٹا ہے؟ کون عبد المطلب جس کو عرب کا سردار کہا جاتا ہے؟ یعنی سردار ہیں عرب کے عزیز، ان کے یہ پوتے ہیں، یہ دو بچے ہیں، یعنی جس نے یعنی پورا عرب مقروض ہے جناب عبد المطلب کا۔ عرب کا کوئی
کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے عبد المطلب کے دسترخوان سے روٹی نہ توڑی. آج ایسی نوبت ہے کہ 2 بچے باپ سے جدا ہو چکے ہیں. اسی کوفے میں دونوں بچے جو باپ سے بچھڑ گئے. باپ کدھر ہے ان بچوں کو نہیں پتا, اور باپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے دونوں بیٹے کا. یہ دونوں بچے گھومتے گھومتے ٹہلتے ٹہلتے کوفے کے ایسے راستے پہ پہنچے جہاں سے ان کے کانوں میں آواز آ رہی تھی, ارے مسلم کو پکڑ لو, ارے مسلم کو قتل کر دو, ارے مسلم کو جانے نہ دو. چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بھائی کہتا ہے, اے بھیا کیا ہمارے بابا مسلم کی بات کی جا رہی ہے؟ بڑا بیٹا کہتا ہے, نہیں نہیں, ہمارے بابا مسلم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کہتا جاتا ہے, زاروں بتار روتا جاتا ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے, اے بھیا آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا, ارے یہ ہمارے بابا. اور بابے اللہ, یہ دونوں بچے ہیں, کبھی ایک کوچے میں, کبھی دوسرے کوچے میں. پورا کوفہ سناٹا ہے, حصار کیا جا چکا ہے. اور باب اللہ, یہ جناب مسلم کے بچے, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام محمد ہے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ آیا ہم کیسے اپنی ماں سے جا کے ملیں گے, ہم کیسے اپنے امو جان سے جا کے ملیں گے, ہم کیسے اپنے ماموں سے جا کے ملیں گے. اور باب اللہ, یہ بات ہو ہی رہی تھی, اسی اسنا میں ایک خاتون نے سنا جو 2 بچے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں. وہ خاتون نکل کے باہر آئی اور پوچھا, تم دونوں کون؟ لیکن نہیں, تاریخ ایک جملہ اور بھی نقل کرتی ہے. روایت میں ملتا ہے, مقتل کی کتاب میں ملتا ہے کہ یہ دونوں بچے تھک کے ایک درخت تھا اس پہ جا کے بیٹھ گئے. تصور شک ہے عزیزوں مسائل, ایک درخت تھا اس پہ جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑا آرام کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آتی ہے, اس درخت کے نیچے ایک کنواں ہوتا ہے, کنویں کے اوپر ایک ڈول رکھی ہوتی ہے, اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے. وہ خاتون جیسے ہی پانی پہ نگاہ ڈالتی ہے, دیکھتی کیا ہے, 2 چاند ہیں جو اس پانی میں چمک رہے ہیں. اب وہ جو اوپر دیکھتی ہے, 2 ننھے بچے جو آپس میں گفتگو. اور باب اللہ, یہ جناب مسلم کے بچے ہیں, ان کو بلاتی ہے, تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو, ارے تم کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہو, تم اس کوفے کے نہیں ہو, صحیح انصاف سے بتاؤ تم کہاں کے ہو. دونوں بچے کہتے ہیں, ہم طفلان مسلم ہیں, ہم مسلم کے فرزند ہیں. اور باب اللہ, ان دونوں بچوں کو وہ خاتون اپنے گھر میں لے آتی ہے, گھر میں ایک کمرے میں ان کو رکھ دیتی ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتی ہے. اسی خاتون کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے حارث, جس کا نام حارث ہے. وہ حارث شب کی تاریکی میں گھر آتا ہے. خاتون پوچھتی ہے, کہاں تھے دن بھر؟ حارث کہتا ہے کہ میں مسلم کے بچوں کو تلاش. کہا کیا کرے گا ان کو؟ کہا ان کو پکڑ کر ابن زیاد کو لے جا کے دوں گا. ابن زیاد نے 5000 درہم کا انعام رکھا ہے, میں انعام لوں گا. اور باب ازا, وہ بچے ہیں, اسی اسنا میں سو جاتے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں کہ نانا علی مرتضیٰ آئے ہیں اور کہتے ہیں, اے بچوں ان قریب تم مجھ سے ملنے والے ہو. دونوں بچے بیدار ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری آخری رات ہے, اس کے بعد ہم کو زندگی نصیب نہ ہو. اور باب ازا, یہ
بچے بات کرتے جاتے ہیں، اس حارث کے کان میں آواز جاتی ہے، اس حجرے کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے دو ننھے ننھے بچے جو آپس میں بغل گیر ہیں۔ اور بابا مقتل کا جملہ ہے، جانتے ہیں وہ حارث ان بچوں کو کیسے لے کر آتا ہے، ان بچوں کے سروں کو پکڑتا ہے، کھینچتا ہوا باہر لے کر آتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے اے حارث یہ 4 سے بچے ان کو یہاں سے لا۔ اور باب ازا ان بچوں کو لے کر پورا دریا کے کنارے جاتا ہے اور اپنے غلام کو لے کر جاتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ، ان دونوں بچوں کے ہاتھ باندھ دو۔ غلام کہتا ہے میں نے آج تک اس پوری زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے تھے، میرا ہاتھ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتا میں ان دونوں بچوں کو باندھ دوں۔ اس نے منع کیا کہ مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ حارث آگے بڑھتا ہے، دونوں بچوں کو باندھ دے۔ اور بابا جب دونوں بچوں کے ہاتھ کو باندھ دیتا ہے، اب یہ حارث ننگی تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے۔ چھوٹا بھائی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے کہتا ہے اپنے گریبان کھولو۔ وہ بچہ ہے، کہتا ہے میں اتنا کم سن ہوں، میرا گریبان میری ماں کھولا کرتی ہے۔ اور بابا بڑا بھائی آگے آ جاتا ہے، پہلے مجھے قتل کرو بعد میں میرے چھوٹے۔ اور بابا آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہوتی، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ لیکن چھوٹا بھائی بڑھتا ہے، کہتا ہے نہیں، بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے بھائی کو زیب نہیں دیتا کہ چھوٹا بھائی زندہ ہو اور باپ جیسا بھائی۔ اور بابا یہ زیب نہیں دیتا کہ چھوٹا بھائی قتل ہو جائے۔ بڑا بھائی سمجھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو چھوٹا بھائی ایک بیٹے کے مانند ہوتا ہے، لہذا یہ زیب نہیں دیتا کہ میں زندہ رہ جاؤں اور تم قتل ہو جاؤ۔ آخر کار وہ حارث دونوں کو ایک ساتھ تہہ کرتا ہے، دونوں بھائیوں کا جنازہ دریا میں ایک ہی ساتھ رواں دوا ہوتا۔ اور بابا خدا آپ کو کوئی بخشا دے، دونوں بھائی قتل ہو جاتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں سروں کو لے کر یہ حارث دربار ابن زیاد میں پہنچتا ہے تاکہ کچھ سکے اپنے انعام میں حاصل کر لے۔ ابن زیاد کون ہے؟ جو خود سنگ دل آدمی ہے، جو خود قسی القلب ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہے، لیکن جب اس کے سامنے ان دونوں بچوں کا سر پیش کیا جاتا ہے، جب سر سے اس چادر کو ہٹایا جاتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے اے حارث یہ چاند سے چہرے تو نے کیا تجھے رحم نہ آیا کہ ان بچوں کو اگر تو زندہ لاتا میں تجھ کو دوہرایا۔ اور بابا یہ دونوں بچے جب قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، اس کی خبر حسین تک پہنچی۔ حسین نے سمجھا، یہ سمجھ لیا کہ کربلا کا مقدمہ تیار ہو چکا ہے۔ ارے عقیل نے، مسلم نے اپنے 2 بچے دیے، حسین نے اپنا ننھا مجاہد اسلام پہ قربان۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتن
بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، نیلے پڑے ہیں چہرے اتنے لگے تماچے، کوئی نہیں جو ان کو پانی تلک پلا دے، یہ کیسی بے کسی ہے، روتے ہیں شہزادے، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، دیکھا جو ایک ضعیفہ نے چاند سے دو بچے، بولی کے شہزادوں تم لاڈلے ہو کس کے، ہم ہیں یتیم مسلم، رو کر یہ دونوں بولے، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، زلفیں پکڑ کے حارث لے کر چلا جو گھر سے، تھرا رہے تھے دونوں اس بدگوہر کے گھر سے، فریاد کر رہے تھے کچھ رحم ہم پہ کھاؤ، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، مسلم کے دونوں بچے در در بھٹک رہے ہیں، باقی رہے نہ بابا ماں سے بچھڑ گئے ہیں، آزمائے دیر میں کیسی قیامت ہو گئی، آزمائے دیر میں کیسی قیامت ہو گئی، آزمائے دیر میں کیسی حضرت مسلم کے بچوں کے ساتھ